shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، تقریباً 1 مہینے بعد حاضری ہوئی ہے اور اس دوران یہاں کتنا تغیرات آئے، کتنا حادثات آئے، کتنا پریشان کن مراحل آئے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ موجودہ صورتحال ہر مسلمان کے سامنے ہے اور خاص طور پر دیندار مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے۔ یوں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ روز اول سے کفر اسلام سے برسرے پیکار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روز اول سے اللہ کے لشکر اور شیطانی جماعتیں آپس میں متصادم ہیں۔ اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره
لوگوں کا، ان قوتوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار مار کے بجھا دیں. جس طرح چراغ جل رہا ہو اور جلتے چراغ پر پھونک ماری جائے تو بجھ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نور کا چراغ، ہدایت کا چراغ جل رہا ہے اور اندھیری کے خوگر چمگادڑوں کی صفت کے لوگ، قومیں، برادریاں، افراد یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اللہ کے نور ہدایت کا چراغ بجھ جائے، لیکن یہ ان کو غلط فہمی ہے. اللہ تعالی اپنے نور ہدایت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے. قیامت تک یہ چراغ روشن رہے گا. یہ قرآن ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ تعالی اپنے نور کو اس کی حد کمال تک پہنچائیں گے. آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں. ان کے دور میں ظاہر ہے کہ نئی نئی انسانیت وجود میں آئی تھی. اس دور میں کفر اور شرک اتنا نہیں تھا بلکہ سب سے پہلے نبی جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے، کفر سے بچانے کے لیے تشریف لائے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام. آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اسلام دشمن قوتوں کا، قرآن دشمن قوتوں کا، آخرت دشمن قوتوں کا کیا رویہ اور کیا روش رہی. ان کو قطعاً برداشت نہیں ہے کہ اللہ کا نام لینے والا یا اللہ کی وحدانیت کا بول بالا بلند کرنے والا خیر و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر چلتا رہے. یہ ان سے برداشت نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کے علم میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ سے کچھ اوجل نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اس دعوت کی پاداش میں ان کے ساتھ ان کی برادری اور خاندان کے لوگوں نے جو رویہ اپنایا وہ آپ سے اوجل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جملہ آج بھی اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے
اور یاروں نے پروگرام بنایا کہ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن وہاں کچھ انصاف پسند لوگ تھے، اگرچہ تھوڑے تھے لیکن تھے۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، ایک آدمی تھا اس پوری برادری میں، ایک آدمی تھا جس نے آواز اٹھائی، لیکن توحید کے بارے میں بولنا، نبوت کے مشن کے بارے میں بولنا اور عقیدہ توحید کے بارے میں بولنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تورات گئی، انجیل گئی، قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، موسیٰ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کے تو قتل کے پروگرام بن رہے، فخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، میں آپ کی خیر خواہی کی بات کرتا ہوں۔ اور اسی اللہ کے بندے کی اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں کچھ تو خیال رکھو، اس آدمی کا قصور کیا ہے؟ تم اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، اس آدمی کا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور تو بتاؤ نا۔ کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ڈاکو ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ زانی ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ قاتل ہے۔ تم موسیٰ کا قصور تو بتاؤ، موسیٰ کرتا کیا ہے؟ پھر یہی بات کہتا ہے نا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ www.shahideislam.com لیکن جن کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں وہ حق و صداقت کی بات نہیں سنتے، اور حق و صداقت کا علم بلند کرنے والا، اس کے حق میں چیخ چیخ کر بولنے والا، ان کے نزدیک اس کی آواز نہ کارخانے میں طوطی کی آواز سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن آپ نے دیکھا اس ایک آدمی کی آواز مؤثر رہی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور ان کا پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا نہیں، ان کا پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور فرعون وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون والوں کو تو غرق کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ اور ان کی برادری کو ہم نے نجات دی۔ میرے بھائیوں، آج بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ اللہ کا نام لینے والوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ وہ اللہ کا نام لینے والا یورپ میں رہتا ہو یا ایشیا میں، امریکہ میں رہتا ہو یا افریقہ میں، عرب میں رہتا ہو یا عجم میں، ان کے لیے زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے لیے امن و سکون کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ کیوں
پناہ گاہ نہیں ہے. یہ چوری کرتے ہیں، یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ قتل عام کرتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ نہیں، ان کا جرم یہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کو مانو، امریکہ کو نہ مانو، برطانیہ کو نہ مانو، اللہ کار ساز ہے، اس کے سامنے جھولی پھیلاؤ. اللہ کا نظام اپناؤ، مغرب کا نظام نہ اپناؤ. اسلامی تعلیمات اپناؤ، مغربی تعلیمات نہ اپناؤ. اسلامی تہذیب اپناؤ، مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو نہ جھونکو. یہ سب سے بڑا جرم، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جرم نے آگ میں پھینکوایا. اور انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے جب اس کام کے لیے مبعوث فرمایا اور انہوں نے دعوت دی تو وہ ان کا یہ پروگرام اور دعوت اتنا بڑا جرم بنا کے بنی اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جرم کی پاداش میں یہودیوں نے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تھی. وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، نہیں وہ قتل نہیں کر پائے مگر انہوں نے اپنی محنت تو کی. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ نے درمیان میں مداخلت فرمائی، براہ راست اٹھا لیا اللہ نے. اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کے مقدمے بنے، منصوبے بنے. عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے بنے. www.shahideislam.com. یہ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگ گئی، ورنہ وہ بھی تو اسی منصوبے کا حصہ تھے. گھر سے نکلے، تلوار ننگی کی ہوئی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نئے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. قسمت جاگ گئی، ورنہ کفر نے اپنی نمائندگی کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب کیا تھا کہ اس سے بڑا کوئی جری اور بہادر اس دور میں کوئی نہیں تھا. اتنا بڑا جری اور بہادر کہ جب اسلام لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جی ہم حق پہ ہیں. کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ جی بالکل سچا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے جماعت سے؟ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم گھر میں چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور کھڑے ہو گئے، تلوار لی، راستے سے گزرتے ہوئے گئے اور فرمایا ہے جس میں جرت وہ آ جائے، آج ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. اتنا بڑا ذریعہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے اسی پروگرام کی وجہ سے بنائے گئے تھے کہ وہ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جن کو
قتل کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تیگ کیا جاتا ہے، ان کا قصور بھی یہی ہے کہ تم اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ تم اللہ کو بڑا کیوں مانتے ہو؟ تم ہمیں بڑا کیوں نہیں مانتے؟ تم اپنا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں جوڑتے ہو؟ ہم سے کیوں نہیں جوڑتے؟ تم ہماری تہذیب کیوں نہیں اپناتے؟ تم اسلام کی تہذیب کے ساتھ کیوں وابستہ ہو؟ تم ہماری طرح قرآن کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے جس طرح ہم نے انجیل اور تورات کو چھوڑ دیا ہے؟ تم ہماری طرح مادر پدر آزاد کیوں نہیں ہو جاتے جس طرح ہماری بیٹیاں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بیٹی ہے یا نہیں ہے کوئی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ماں کون سی ہے، بیٹی کون سی ہے۔ معاف کیجئے، یورپ میں اس کا احساس بہت کم رہ گیا ہے کہ یہ میری ماں ہے یا میری بیٹی ہے۔ اور کہیں اگر معلوم بھی ہے تو اس رشتے کے تقدس کا پاس نہیں۔ اگر بیٹی باپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ماں بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ ان کو سب سے بڑا اختلاف اسلام اور مسلمان سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جس تہذیب کے حوالے کیا ہے یہ اس تہذیب کے حوالے اپنے آپ کو کیوں نہیں کرتے؟ ان کی عورتیں پردے میں کیوں ہیں؟ ان کے یہاں ان رشتوں کا تقدس کیوں ہے؟ ان کے یہاں خاندان اور گھرداری کا نظام کیوں ہے؟ خاندانی نظام کیوں ہے؟ ان کے یہاں آزادی کیوں نہیں ہے؟ ان کے یہاں بدکاری فحاشی عام کیوں نہیں ہے؟ لیکن افسوس اس پر نہیں ہے، ہمیں افسوس اس پر نہیں ہے کہ مغرب ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ہمیں افسوس اس پر ہے جو مغرب کے نمائندے بن کر کے ان کے عزائم کی یہاں ترویج چاہتے ہیں۔ ہمیں افسوس اس پر ہے، رونا اس پر آتا ہے۔ کتا بھونکتا ہے، کتا کاٹتا ہے تو اس پر آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کتے کا کام یہی ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے تکلیف۔ اگر آپ کو کتے نے کاٹ دیا تو یہ کوئی بات نہیں، کتے کا کام ہی کاٹنا ہے۔ سانپ نے آپ کو ڈس لیا کوئی بات نہیں، اس کا کام یہی ہے۔ بچھو کے دم پر ہاتھ پڑ گیا آپ کا، اس کا ڈنک لگ گیا، آپ کو تکلیف تو ہے لیکن کوئی زیادہ دکھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا کام یہی ہے۔ افسوس تو اس پر ہے کہ انسان کاٹنے لگ جائے، انسان ڈسنے لگ جائے۔ کفر اگر ہمارے خلاف صف آرا ہے، صف بستہ ہے، حملہ آور ہے، کفر اگر ہم فتح کرنا چاہتا ہے تو اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ بہت پرانی خبر ہے۔ ہم اس کو جھیلتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اس کو جھیلتے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارا خاندان شروع ہوتا ہے۔ ہم بے باپ کے نہیں ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح ہم بے باپ کے نہیں ہیں، ہم بے بنیاد کے نہیں ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں۔ www.shahideislam.com ہم بنیاد والے ہیں،
ہماری بنیاد ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارا ایک مرکز ہے، ہمارے پاس ملت ہے، ہمارے آبا و اجداد ہیں، آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، نوح علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد میں شامل ہیں، ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ ہم بے باپ کے نہیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے یہ تکالیف برداشت کی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، کس جرم کی پاداش میں زہر دیا گیا؟ صرف ان یقول ربی اللہ، وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ حضرت حسن کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، احد میں شہید ہوئے تھے، 1200 صحابہ اور تابعین غزوہ یمان میں شہید ہوئے تھے۔ یہ ہمارے لیے نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن افسوس ہمیں ان لوگوں پر ہے جو نام لیتے ہیں اسلام کا اور کام کرتے ہیں کفر کا۔ قیادت کرتے ہیں وہ ہماری اور گاتے ہیں ان کے گن جو اسلام دشمن ہے۔ ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں کہ اسلام کا نام لینے کی سزا دینے کی وجہ سے تم ہمارے ہزاروں معصوموں کو قتل کر دو اور ایک جگہ محصور کر کے قتل کر دو، آگ برسانے والے بم پھینک دو۔ ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہماری بچیوں کو تم قتل کر دو، تم تاتاریوں سے بڑے ظالم نہیں ہو، تم انگریزوں سے بڑے ظالم نہیں ہو، تم ان کی اولاد ہو، تم ان کے نام لیوا ہو۔ 1857 کے مظالم ہمیں یاد ہیں، ہم نے گولیاں اپنے سینے پر کھائی تھیں، ہمارے آبا و اجداد نے کھائی تھیں۔ ہمیں جلیانوالہ باغ یاد ہے، ہمارے اکابر نے جس طرح قربانی دی تھی ہمیں یاد ہے۔ تم سمجھتے ہو ہم ان کے چند ہزار معصوموں کو قتل کر کے ان کو فتح کر لیں گے؟ تم کیا، تمہارے آبا و اجداد جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے اس وقت سے ہمیں فتح کرنے کو چلے ہیں، آج تک فتح نہیں کر سکے۔ تم سمجھتے ہو تم ہمیں فتح کر لو گے؟ تم نہیں کر سکتے فتح، اس لیے کہ تمہاری پیٹھ پر امریکہ ہے، تمہاری پیٹھ پر برطانیہ ہے، تمہاری پیٹھ پر مغرب ہے اور ہماری پشت پر اللہ ہے۔ ان افراد کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو تم قتل کر دو، پاکستان بھر کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، یہ غلط فہمی نکال دو دل و دماغ سے کہ اللہ کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ذہن سے نکال دو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے، تم پھونکے مارتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم پھونک مار کے اللہ کے نور ہدایت کے چراغ کو بجھا دیں گے، ناممکن ہے۔ واللہ متم نورہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان پھونکوں سے اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا، چراغ ہدایت کو بجھنے نہیں دے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تعالی آج تم ان کو قتل کرو گے، تمہارے گھروں سے اللہ تعالی ہدایت و رہنمائی کے مینار اور علمبردار پیدا فرمائیں گے۔ ابراہیم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا؟ تم خود ہی بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بت تراش کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی کابینہ کے ایک عظیم رکن کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسلام مسلمانوں کے گھر سے زندہ ہوگا؟ نہیں، اسلام ہمارے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہے اس کا سرچشمہ، تم کر کے دیکھ لو قتل کتنا کرو گے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ تم جب ان خباثوں پر اتراؤ، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کو جوش آ جائے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مقابلے میں فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اور اس کا دماغ خراب ہوا اور کہنے لگا یا حامان ابن لی صرحا، حامان ذرا ایک مینار تو بنانا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں دیکھوں تو کہ موسیٰ علیہ السلام جو روز رٹ لگائے پھرتے ہیں کہ میرا بھی خدا ہے اور آسمان پر ہے، میں ذرا دیکھ کے تو آؤں۔ دماغ خراب ہوا، اتنا بڑا دماغ خراب ہوا، لیکن آپ نے دیکھا فلما ادرکہ الغرق قال آمنت برب موسیٰ وہارون، ایک مار لگی، ایک دریا کے لیے، دریا میں راستہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے گھوڑا ڈالا بیچ میں، کھل گئے لو دیکھو ہمارے لیے راستہ بن گیا۔ پورا اول سے آخر تک لشکر جیسے ہی دریا میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ اب مل جا۔ اب ظاہر ہے کہ غوطے تو کھانے ہی تھے، ایک ہی غوطے کی مار لگی۔ فلما ادرکہ الغرق، جیسے ہی غرق ہونے لگا قال آمنت برب موسیٰ وہارون، بس 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 دماغ درست ہو گیا۔ این ممکن ہے تمہاری اس فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا انتقام کا کوڑا مارے کہ ایک تماچے کے ساتھ تمہارا دماغ درست ہو جائے۔ یہ ذہن سے نکال دو، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، شریعت ختم ہو جائے گی، شریعت کے نفاذ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، مدارس ختم ہو جائیں گے، مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے ختم ہو جائیں گے، مسجدیں ختم ہو جائیں گی، مسجدوں کے اندر نمازی ختم ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے، اس کو دل و دماغ سے نکال دو، اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ارباب اقتدار کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ www.shahideislam.com